اس ماحول کی گندگی سے اویئر رہو۔ شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، مگر خوشی بھی ہوتی ہے بعض پہلوؤں سے، کہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے، ان ملکوں میں رہنے والے ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہیں زیادہ اویئر نظر آتی ہیں، باخبر اور باشعور نظر آتی ہیں، اور ہمارے ملکوں میں پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں نوجوان اکثر و بیشتر بالکل بے حس۔ اسلام کا ایک داعی شکاگو میں، امریکہ کے مشہور شہر شکاگو میں اسلام پر ایک لیکچر دے رہا تھا، ہزاروں کی گیدرنگ تھی۔ ایک لڑکی نے جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا سوال کہ بہت سی باتیں اچھی لگتی ہیں اسلام کی، مگر مجھے یہ پردہ سسٹم سے بہت سخت آبجیکشن ہے، اس کی بہت سخت اعتراض ہے۔ یو پیپل کنفائن دا 50% پاپولیشن بیہائنڈ دا والس، بیہائنڈ دا ویل۔ ہماری 50% آبادی کو آپ نے نقاب کے پیچھے چھپا دیا، دیواروں کے پیچھے چھپا دیا۔ تو وہ جو لیکچرر تھے داعی، وہ اس جواب دینے کی تیاری کر رہے تھے، جیسے سوال ختم ہو تو میں جواب دوں، اتنے میں ایک لڑکی کھڑی ہو گئی، ملیشین۔ وہ لڑکی جو مجمع میں بیٹھی تھی، اس لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ سوال ہم لڑکیوں سے متعلق ہے، اس لیے پلیز مجھے جواب دیں کہ میں اس سوال کا جواب دوں، مجھے اجازت دیں۔ ان کا اوکے، موسٹ ویلکم۔ وہ لڑکی آئی اسٹیج پر اور اس لڑکی نے کہا کہ میری بہن، میری فرینڈ نے جو سوال کیا، میں بھی اسی زندگی میں تھی، ڈرنکنگ کرتی تھی، کلب جاتی تھی، بہت آزاد معاشرے کی لڑکی تھی، اور میں ہیٹ کرتی تھی پردے کو، اور پردے کی وجہ سے اسلام کو۔ لیکن پھر اپنی زندگی کے ایک دو بڑے کڑوے تجربات اس نے سنائے، میں اس وقت وہ تفصیلی بات نہیں سنا سکتا۔ پھر اس کے بعد میرا ہاسٹل بدل گیا، اور میں دوسرے ہاسٹل میں جب گئی اپنی یونیورسٹی کے، تو مجھے جو روم میٹ ملی، میرے کمرے میں رہنے والی دوسری لڑکی، وہ ایک بہت ہی پریکٹسنگ ایجپشن یا سیرین لڑکی تھی، بڑی پیاری لڑکی تھی، مصر کی یا شام کی، یہ میں بھول رہا ہوں، عرب لڑکی تھی، اور انتہائی پائس، انتہائی پاک دامن، انتہائی محتاط، تعلیم میں بریلینٹ، کریکٹر کی بہت پاک صاف۔ میں اس کے ساتھ رہتی تھی تو اس کی لائف اسٹائل سے میں بہت متاثر، اور میں دیکھتی تھی وہ مڈ نائٹ نماز پڑھتی ہے، وہ تہجد کو مڈ نائٹ پریئر کہہ رہی تھی، اور ہاسٹل سے جب جاتی ہے کالج تو جیسے ہی بس میں بیٹھتی ہے وہ قرآن نکالتی ہے اور پڑھنے لگتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہی نہیں کچھ۔ پھر واپسی میں کالج سے پھر جب بس میں بیٹھتی ہے پھر پڑھنے لگتی ہے۔ تو میں اس کی ان باتوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ دھیرے دھیرے میں نے اس سے اسلام پر باتیں کرنی شروع کی۔ وہ شیئر کرتی تھی اپنی معلومات بہت پیارے لہجے میں۔ اس طرح کئی مہینے تک میری اس کے کنورزیشن، گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں ابھی باقاعدہ اسلام قبول تو نہیں کروں گی، لیکن جو کچھ تم کرتی ہو وہ میں کر سکتی ہوں بغیر اسلام قبول کیے۔ تم نماز پڑھتی ہو تو میں پڑھ سکتی ہوں، تم مجھے سکھا دو گی۔ تم قرآن پڑھتی ہو تو میں قرآن پڑھوں، تو تم اگر مجھے سکھاؤ تو میں قرآن پڑھوں، ابھی اسلام نہیں لاؤں گی۔ تم حجاب کرتی ہو تو میں حجاب بھی کروں گی، پردے کے ساتھ نکلوں گی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ بہت کالج میں شور مچ جائے گا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، میں بالکل پرواہ نہیں کرتی کوئی کچھ کہتا رہے، میں تو ایک ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسا فیل کرتی ہو، اس کو میں خود عملی طور پر کر کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس ملیشین لڑکی نے شکاگو کے اس جلسے میں یہ کہا اٹ ٹک اونلی 3 days، صرف 3 دن کے بعد وہ لڑکی جب میں تہجد کے لیے اٹھی
تو وہ واش روم گئی، نہا کر کپڑے بدل کے آئی اور کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا تھا. بس بغیر اسلام قبول کیے میں نے صرف یہ جو ایک تمہارا اٹائر ہے، لباس ہے، یہ میں نے ذرا سا کچھ اس کی نقل کی، تب میں ایسا فیل کر رہی ہوں جیسے میں جنت میں ہوں. عجیب اسپریچول سکون ہے مجھے. تو جب یہ صرف ظاہری چیزوں کو اپنا لے لیں پر مجھے اتنا سکون مل رہا ہے، اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارے چہرے پر یہ سکون کی بارش کیوں ہوتی رہتی. ملیشین لڑکی نے کہا سب کے سامنے 7 مہینے ہوئے ہیں مجھے، اور 7 مہینے میں 11 بار میں محمد رسول اللہ کی زیارت کر چکی ہوں. 11 بار، اور ایک بار میں جانتی بھی نہیں تھی. بی بی فاطمہ آئیں اور کہنے لگیں ہمارے ابا تم سے بہت خوش ہیں، چلو ابا کو سلام کر لو. میں گئی ہوں، پھٹا پرانا پردہ لٹکا تھا، اس کے اندر کوئی شخصیت تھی خاتون، انہوں نے مجھے اندر بلایا. وہ کون تھی؟ بی بی فاطمہ تھیں، اور وہ لے کے گئیں اللہ کے رسول کی خدمت میں. کہا یہ آپ کی نمائندہ ہے امریکہ میں، اس پر توجہ کر دیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے. I fail to express, find out some suitable words. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں کیسے تم سب کو بتاؤں کہ مجھے کیا مل گیا جس دن سے محمد الرسول اللہ کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے. وہ حال، شکاگو کا وہ حال، اللہ اکبر، نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، اور اسی وقت 111 لڑکیوں نے اسلام قبول کیا ایک نشست میں. نوجوانوں تم کیا کر سکتے ہو اور کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ تم کیا انقلاب دنیا میں لا سکتے ہو؟ اپنی پوزیشن کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو. تم لیڈر ہو، انسانیت کے رہنما ہو، تہذیبوں کے استاذوں کے استاذ ہو. قومیں بیچاری بینکرپٹ ہیں، مفلس ہیں، خالی ہاتھ ہیں، تم ان کی نقل کر رہے ہیں. اللہ